الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج جن لمحات کے اندر ہم لوگ موجود ہیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے بڑے انعامات کے دن چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دن دوبارہ سے نصیب فرمائے ہیں. ان دنوں کی اپنی برکات ہیں اور اس کے قریب جو آگے مہینہ آ رہا ہے اس کی اپنی برکات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے، تمہیں چھانٹا گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بہت سارے فضائل عطا فرمائے ہیں، لیکن امت محمدیہ کو جو فضائل عطا فرمائے ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن کر نکالا ہے. سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ تم ہو کائنات کے، کیونکہ تم لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو. تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو. تم لوگوں کو خیر کا پیش خیمہ بنایا گیا ہے. جس طرح یہ امت سب سے افضل ہے، اس کا نبی بھی سب سے زیادہ افضل ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا اور فرمایا کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا قیامت والے دن بھی یہی ہوگا. ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے، لیکن جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء کے لیے جنت میں جانا حرام ہے. یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے. فرمایا کہ جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی، کسی امت کے لیے بھی جنت میں جانا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین نبی کا بہترین امتی بنایا ہے اور پھر اچھے اچھے ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں. سیزن ہوتا ہے نا، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیروں کے بہت سارے سال کے اندر مختلف اوقات اور بہت سارے سیزن عطا فرمائے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب آپ کو میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، ماہ شعبان، یہ مہینہ بہت سارے فضائل کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارنے کا فیصلہ اس مہینے کی 15ویں رات میں آپ کو ترجمہ نہیں کر رہا، آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ کون سی رات؟ 15ویں شعبان کی رات۔ بہت سارے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے، اور بہت ساروں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اگر 15 شعبان کی رات لی جائے تو فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن کے اتارنے کا فیصلہ کیا، اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، قرآن کی نسبت جس کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، قرآن اس کو اونچا کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، وہ ہم چومتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ایک گتے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، اس گتے کو بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایک انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اس کو اپنے سروں کا تاج بنا دیتے ہیں۔ اگر گمراہ سے گمراہ بندے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم کا ہادی بنا دیتا ہے۔ تو قرآن کی نسبت ہے اس رات کے ساتھ کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے۔ تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ابھی چونکہ اتوار کو جو رات آ رہی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کو بات عرض کر دوں، ورنہ ہمارا موضوع دوسرا چل رہا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ رات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ برکت والی ہے۔ کون سی رات ہے؟ برکت والی رات ہے۔ اور یہ رات، اس رات کے اندر صحابہ سے، نبی علیہ السلام سے بہت سارے نیک اعمال ثابت ہیں۔ تقریباً 10 صحابہ سے روایات آتی ہیں اس رات کی فضیلت میں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ 4 راتیں جو بندہ اپنی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور عرفہ کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ جو بندہ ان کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کے اندر رب العالمین جو اہل ایمان ہیں ان میں اتنی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں۔ عرب ویسے بھی بکریاں پالتے تھے، بڑے بڑے ان کے پاس ریوڑ ہوا کرتے تھے، لیکن بنو کلب جو قبیلہ تھا نا، بنو کلب، ان کے پاس تو بہت زیادہ بکریاں تھیں نا۔ اور پھر بکریوں کا نہیں کہا، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے آپ، جہاں پر سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوں، ان کی کیا مقدار ہوگی۔ تو اس رات کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ خاص وقت آیا ہوا ہے، خاص دن آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے اس طرح بہت سارے لمحات اپنے ضائع کر دیے ہیں۔ ہاں، زندگی گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، کیا بنایا کیا گوایا ہم نے، ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ ابھی موقع اللہ نے پھر دے دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ابھی بھی ہم سوئے رہے نا تو اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے ہم۔ تو اس رات کے اندر کیا کرنی ہے آپ نے؟ عبادت کرنی ہے، خاص رات ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے اس رات کی فضیلت میں، فرمایا کہ جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے، اور فرمایا کہ وہاں سے آواز لگتی ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فعافيه، الا كذا حتى يطلع الفجر۔
جیسے ہی مغرب ہوتی ہے فرمایا کہ وہاں سے آواز لگتی ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبتوں اور مصائب کے اندر پھنسا ہوا اس کی مصائب دور کروں۔ فرمایا اللہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ 3 اعلان خصوصی حدیث میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ ساری باتیں اللہ قضا میں آ گئی ہیں۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ علام مستغفر فاغفر لہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نا جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، ساری کائنات جس کی تابعدار بن جائے ایک رائی کے دانے کے برابر اس کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ایسا بے نیاز ہے کہ اگر ساری مخلوق اس کی نافرمان بن جائے اس کی خدائی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ بے نیاز ذات ہے، مالک حقیقی ہے، مالک کل ہے، زمین آسمان کا مالک ہے۔ وہ اللہ تجھے بلا رہا ہے، تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے، خود پکار رہا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ۔ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ ذرا آپ انداز تو چیک کریں، ذرا بات تو ذرا چیک کریں، بات کی گہرائی کو تو ذرا چیک کریں۔ آپ گنہگار بخشش طلب کرتا ہے نا، اللہ یہاں پر گنہگار کو بلا رہے ہیں، تو گناہ لے کر آ، تو زمین اور آسمان کی وسعتوں میں سمائے ہوئے گناہ لے کر آ، تو ایسے گناہ لے کر آ کہ سمندروں کو جو ڈھانپ دے، تو ایسے گناہ لے کر آ کہ جو پہاڑوں کو دبا دے۔ فرمایا کہ آ کر آنسو بہانا، معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو دھو دینا میرا کام ہے۔ تو آ تو صحیح نظر آ، تو کیا دنیا والوں پر قیاس کر رہا ہے؟ یہاں پر چھوٹے سے غلطی ہو جائے بڑے کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، استاد شاگرد سے ڈر رہا ہے، چھوٹا بڑے سے ڈر رہا ہے، ہاں مرید پیر سے ڈر رہا ہے، ملازم افسر سے ڈر رہا ہے۔ غلطی ہوگی ہے، جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، دھتکارا جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں، خود پکارے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ان پر قیاس نہ کر، میں رب العالمین ہوں، آ میرے پاس بخشش طلب کرنے کے لیے، تجھے میں معاف کر دوں گا۔ ساری زندگی کے گناہ، ایسے ایسے گناہ کہ جن کو بندہ سامنے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے سامنے پیش کر کے یا اللہ معاف فرما دے، تیرے کہنے کی دیر ہے، تو بعد میں کہے گا، میری رحمت تجھے پہلے لپیٹ لے گی۔ قرآن میں نا جا بجا کیا انداز اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا کیا انداز اختیار کیا ہے۔ جب اپنے بندوں کو بلاتا ہے تو کیسے کیسے بلاتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عجیب انداز ہے، قرآن کی گہرائی کو سمجھیں آپ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے وہ بندو، میرے بندو، ہاں آپ کہہ دیں میرے بندوں سے۔ کون سے بندے یار؟ جو بہت تہجد گزار ہیں، جو نیک ہیں، بزرگ ہیں، جو دن رات خرچ کرتے ہیں، نماز نوافل پڑھتے ہیں؟ نہیں، فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں ان کو بلا رہا ہوں میں، جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بلا رہا ہوں میں، جن کو دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے ان کو بلا رہا ہوں میں۔ آ جاؤ، تم آ جاؤ گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ بارش مانگ رہے تھے، بہت زمانے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک میدان میں جمع ہو گئے، صلاۃ استسقاء کی طرح دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہاں پر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی پر مصر ہے، کبھی خیر کا کام نہیں کیا، وہ اس مجمع سے نکلے گا تو بارش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جب اعلان ہوا نا تو بندے کی تو کیفیت بدل گئی کہ یار وہ تو میں ہی ہوں۔ ہاں واقعات میں لکھا ہے، فرمایا کہ اس نے سر ایسے نیچے چھپایا اور آنسو بہائے، یا اللہ 40 سال سے چھپایا ہوا تھا، آج تو رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا میں، یا اللہ پکی توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے مجھے، رسوائی سے، دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا دے۔
فرمایا کہ بارش بادل آئے، گرجے برسے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجمع سے تو نکلا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ بتا دے کون تھا وہ؟ کہا جب گنہگار تھا میرا تب نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ولی ہے، اب تو میرا یار دوست بن گیا ہے، اب کیسے اس کو رسوا کروں میں؟ اللہ کے ہاں جانے کی دیر ہے، اللہ کے ہاں مانگنے کی دیر ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، پرانے وقتوں کا واقعہ نبی علیہ السلام نے نقل فرمایا کہ فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اور اس نے راستے میں جاتے ہوئے نا دیکھا ایک کنویں سے پانی پیا، کتا مٹی چاٹ رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ موزے سے پانی نکالا، اس کو پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے یار. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کے اندر مغرب کے فوراً بعد اللہ کی رحمت کی آوازیں دے رہی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو بخش دوں میں. اور آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی چاہنے والا اس کو روزی دوں. ہاں در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، ہاں ہر وقت ہر در پر ذلیل ہوتے ہو اپنی روزی کے لیے، ہاں جگہ جگہ پر، ہاں ہر جگہ کی خاک چھانٹنے والوں، ہاں تم لوگوں کو آج میں بلا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے در پہ، تمہیں روزی میں دوں گا. انسان یہ سمجھتا ہے یہ دکان مجھے روزی دے رہی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے یہ کھیت مجھے روزی دے رہا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے میری یہ ملازمت اور میرا یہ پیشہ مجھے روزی دے رہا ہے. لیکن قرآن کچھ اور ہی کہتا ہے. فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا تمہیں روزی آسمانوں سے دی جاتی ہے. روزی کہاں سے ملتی ہے؟ آسمانوں سے دی جاتی ہے. جو ادھر سے فیصلہ ہوگا ادھر تجھے وہ ملے گا. وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال جایا کرتے تھے، اور وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کی روزی آیا کرتی تھی. تو روزی کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے. تو اللہ آج آواز لگا رہا ہے اس رات کو اپنے رب کو راضی کر لیں، مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی کی بھی فراوانی عطا فرمائے گا. آگے تیسرا اعلان ہوتا ہے الا من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا، ہاں ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا، ہے کوئی کسی بے چینی میں مبتلا، ہے کوئی بندہ ایسا جو دنیا کا ستایا ہوا ہے کوئی ایسا جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ غمگین ہے، آج میرے در پہ آ جائے. فرمایا کہ فعافیہ، اس کے مسائل کو دور کر دوں گا. الا کذا الا کذا الا کذا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا. اسی طرح اللہ کہتے ہیں یہ ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے. فرمایا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے. یہ بھائی ایک وقت ہے، خاص وقت ہے، اس کے اندر ہم نے عبادت کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو فضائل والی احادیث ہے نا شعبان کی، یہ سند کے درجے میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ روایات ضعیف ہیں، ایک آدھ کے علاوہ ضعیف ہیں، لیکن بہت سارے صحابہ، اولیاء، علماء، ان سب کا اس پر عمل رہا ہے، عبادات کرتے رہے ہیں. صحابہ تمام لوگ عبادت کرتے رہے ہیں. تو عبادت کا وقت ضائع نہیں کرنا، عبادت کا وقت ضائع نہیں کرنا. اور دوسری ایک چیز، چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی خاص رات کے اندر بھی محروم رہ جاتے ہیں، وہ بتانے بھی ضروری ہیں. ایک وہ بندہ ہے، فرمایا جو مشرک ہے وہ اس رات کے اندر بھی محروم رہ جاتا ہے. مشرک اس رات کے اندر بھی بخشا. ہاں دنیا کا، کائنات کا سب سے گندا نجس بندہ وہ مشرک ہے. انما المشرکون نجس، فرمایا کہ مشرکین کیا ہے؟ اس کا باطن جو ہے نا وہ بہت گندا ہو چکا ہے. اس نے اپنے پالنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے. اس نے اپنے مالک کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اعلان ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے اور جس کی چاہیں بخشش کر دیں۔ ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرک پر میری جنت حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرک اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا جب تک کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کو نہ داخل کر دیں۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بندہ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ سوئی کا ناکا بہت بڑا بنا کے اس میں سے داخل کر دیں۔ بھائی ایسی بات نہیں، اس کو سوئی کہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ٹیلر حضرات بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے مجھے بات یاد آئی ہے۔ سوئی ہوتی ہے نا، چھوٹی سوئی ہوتی ہے، اس کا نام سوئی ہوتا ہے، جو بڑی ہو جاتی ہے اس کا نام وہ کندوا یا پتہ نہیں کیا وہ نام ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے سوا ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، وہ سوئی تو ہوتی نہیں ہے، سوئی تو چھوٹی سوئی کو کہتے ہیں نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں سے جب تک اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اس وقت تک مشرک کی بخشش ہے۔ اور کبھی اونٹ داخل ہو سکتا ہے اس میں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے تو داخل کر دے، اللہ نہیں چاہ رہا نا، اللہ اسی وجہ سے فرما رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ احمد علی لوری رحمہ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ کے سردار گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے، شرک اس کے اعمال کے اندر ہے، اس کے عقیدے کے اندر ہے، فرمایا نماز روزے حج زکوٰۃ کے وہ ڈھیر لگا دینا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ قیامت والے دن اس کے اعمال کا وزن ہی نہیں کرے گا۔ تو مشرک کی اس رات کے اندر بخشش ہے۔ اسی طرح جو پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، متکبر کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ والدین کے نافرمان کی بھی بخشش ہے۔ بہت نازک معاملہ ہے یار۔ اللہ نے اگر آپ کو بوڑھے والدین عطا فرمائے ہیں یا جوان بھی ہیں والدین ہیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اللہ کے پاک پیغمبر دعا کریں رد ہو سکتی ہے، اور اگر ساتھ جبریل علیہ السلام بھی کریں تو پھر ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جبریل علیہ السلام بھی دونوں ایک دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے، مشہور حدیث ہے، تفصیل کبھی پھر عرض کروں گا، ممبر پر چڑھے آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر تیسری پر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک نیا معاملہ دیکھا، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ فرمایا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ جو بندہ رمضان کے روزے پائے اور اس کی بخشش نہ ہو اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا فرمایا کہ جو بندہ میرا نام سنے صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو اپنے بوڑھے والدین دونوں کو یا ایک کو پائے اپنی زندگی میں، ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر پکی بات ہے، پکی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ والدین جتنے مرضی برے گنہگار، ان کو کچھ نہیں آتا، ان پڑھ ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کے والدین ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہو؟ بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، ان کی خدمت پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے، ان کو سہنا پڑے گا، ضد کریں گے، عجیب و غریب ضد کریں گے، یہ اسی وجہ سے تو جنت مل رہی ہے نا۔ تو والدین کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات کے اندر بخشا، اور جو فرمانبردار ہے وہ پکا بخشا جائے گا وہ۔ اور اسی طرح فرمایا جو بندہ ہمیشہ شراب پینے والا ہے اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش ہے، ہاں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا جو بندہ کینہ رکھنے والا ہے، کینہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، کینہ بوجھ، اس کی بھی بخشش اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اور اللہ ماشاءاللہ کم ہی کوئی اس سے خالی اپنی تربیت جو نہیں کر رہے ہم، ہاں اپنے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے، تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے، کسی کے قدموں کے اندر نہیں بیٹھے، کبھی سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بھائی بھائی کے ساتھ کینہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کینہ کر رہا ہے، ہاں جی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ کینہ کر رہے ہیں،
اس کی اس رات کے اندر بخشش ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سی بات ہو جائے، چغل خور کا بھی آتا ہے حدیث کے اندر، ایک حدیث کے اندر کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. چغلی پہلے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں نا تو چغلی ہوتی ہے نا، ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی ادھر، یہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور یہ تو عام ایک مزے لینے والی بات ہو گئی ہے آج کل نا. اور اسی طرح جو ہم ایک دوسرے سے بعض دفعہ اندر بوجھ رکھا ہوتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب طرح کے حالات ہوتے ہیں ہمارے. ہاں حدیث کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ جو بندہ 3 دن سے اوپر اپنے بھائی سے ناراض رہا تو ہاں اس کی خیر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بندہ کسی سے ناراض ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، ناراض ہے اور مر جاتا ہے، فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ اگر 2 لوگ ناراض ہیں، ان میں سے ایک پہل کر لیتا ہے، وہ جو درمیان میں جتنا گناہ تھا نا، اللہ اس کو سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اگر ناراض ہیں تو رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے ملاقاتیں کر لیں، اپنے دل کو حسد بغض کینے سے پاک کر لیں. بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، ان لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی. اور تیسری ایک بات اہم ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اس دن کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. کرنے والے دن کا کام آتے ہیں حدیث میں، فرمایا کہ قوموا لیلھا، رات کو عبادت کرو، رات کو قیام کرو، نوافل پڑھو، ذکر اذکار کرو، لیکن اجتماعی نہ ہو. اجتماعی صحابہ، صلحاء، تابعین، امت سے اجتماعی اعمال یہاں پر ثابت ہے. الگ الگ رات کی عبادت تنہائی کی عبادت ہوتی ہے، خلوت کی عبادت ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا فرمایا کہ وَصُومُوا نَهَارَهَا، جو اس کے بعد آنے والا دن اس میں روزہ رکھیں. یہ روزہ بھی نفل ہے، کوئی رکھے تو اجر ہے، بہت ثواب ہے، نبی علیہ السلام رکھتے تھے، کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ. اچھا یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھو، کیوں؟ حدیث میں نے آپ کو بات، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری یا صحیح حدیث ثابت ہے. یہ کب ہوتی ہے؟ شعبان کی 15 تاریخ. نبی علیہ السلام ہر چاند کی 3 دن روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، ایک حدیث سے ثابت. دوسرا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کو اس مہینے میں جتنا روزے رکھتے دیکھا ہے اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا. کہا اسامہ یہ خاص رات ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. فرمایا کہ اس میں مرنے والوں کا بھی لسٹیں بن جاتی ہیں اور جنہوں نے پیدا ہونے ان کی بھی لسٹیں بن جاتی ہیں. اس رات کے اندر تمہارے لیے جو روزی اترنی ہے اس کا لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس پیش ہو، میں روزے کی حالت میں ہوں. دیکھیں نا یار، اگر ہم لوگ نالائق سے لوگ ہیں، ہاں طلباء ہوتے ہیں نا پڑھنے والے، ان میں 2-3 طرح کے طلباء ہوتے ہیں، بڑے ذہین ترین جو پورا سال محنت کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں نا کبھی کی کبھی نہ کی، اور ایک ہوتے ہیں بالکل غبی سے جو محنت کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب پیپر کے دن آ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کو تماشا نظر آئے گا. ساری دن رات لگے ہوتے ہیں، جو محنتی ہوتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہیں، جو تھوڑے سے کم محنت والے وہ بھی کرتے ہیں، جو بالکل غبی ہوتے ہیں وہ بھی دن رات ایک کرتے ہیں. یہ تو پیپر والا دن آ گیا ہے. ہاں اعمال کے پیش ہونے والا دن آ گیا ہے، محاسبے والا دن آ گیا ہے. ہمارے اعمال اللہ کے ہاں جائیں گے تو وہ نیکی کے اندر جانے چاہیے، غفلت کے اندر، برائی کے اندر اللہ کے ہاں. اللہ کے پاک پیغمبر سے زیادہ حیثیت کس کی ہے؟ نیک اعمال کس کے ہیں؟ اس کے باوجود آپ روزہ رکھ رہے ہیں کہ میرے اعمال پیش ہو روزے کی حالت میں، تو دن کو روزہ رکھنا ہے. اور تیسرا کام، شام رات کو عبادت، دن کو روزہ. لیکن جو گڑبڑیں کرتے ہیں، چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، نقصان کرنا، پتہ نہیں کیا سے کیا برائیاں اس کے اندر ہم نے، ہاں ایسے عجیب و غریب جلسے، اور پھر رات پوری لوگوں کو تنگ پریشان کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، ورنہ جو پہلے والے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. آپ دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر خرچ کرو، ذرا حالات ہی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، کہتے ہیں یار اور دنیا کتنے اچھے اچھے نیک کام ہیں ان پہ کیوں نہ کریں، بہانے لگاتے ہیں. لیکن جہاں پر اللہ کے نبی نے منع کیا، شیطان کی مرضی ہے، وہاں پر ہم اب خود بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی دے رہے ہیں. پٹاخے کون پھوڑتا ہے؟ یہی لوگ جو وہاں پر خرچ نہیں کرتے، کہتے ہم تو نہیں کرتے، بچے کرتے ہیں. بچوں کو پیسے کون دیتا ہے؟
ہاں جی، جو دینے والے وہ سارے اس میں شریک ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ آج مسلمان بڑی بری حالت میں ہیں، ہمارے ملک کے حالات بھی بہت خراب ہیں، لیکن جہاں پر جنگیں لگی ہوئی ہیں، فلسطین ہے جس طرح، وہاں کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ پیسے ان کو لگ جائیں، کسی غریب کے گھر لگ جائیں، کسی غریب کی بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، کسی کے کام آ جائیں یہ پیسے، اللہ راضی ہوگا اس سے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور ایک خاص بات جو حدیث کے اندر آتی ہے، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا اس کے اندر بڑے بڑے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کیا لسٹیں بنتی ہیں، مرنے والوں کی بھی اور جن نے پیدا ہونا ہے ان کی بھی، اور جو کام پیش آنے والے ہیں ان کی بھی، اور جو روزی اتارنی ہے وہ بھی اسی دن کے اندر طے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا سالانہ بجٹ جب پیش ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، وہ سارا یہ ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں نا، یہ وہ والا دن ہے۔ اس دن بڑی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس دن سارا نظام کھل کر سامنے آئے گا، لکھا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا عالم بالا میں ایک درخت ہے، فرمایا کہ اس پر پتے لگے ہوئے انسانوں کی تعداد کے برابر میں، فرمایا جنہوں نے آئندہ سال مر جانا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتے گرا دیے جاتے ہیں۔ اب انسان منصوبے بنا رہا ہے، ہاں کوٹھیاں تیار کر رہا ہے، شادیوں کی تیاریاں کر رہا ہے، مکان بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے، کاروبار کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اوپر نام اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تو نہیں رہے گا آئندہ سال۔ اگر آپ غور کریں، گزشتہ سال یہاں پر ہمارے کتنے بھائی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کتنے تعلق والے، جاننے والے، یار دوست، رشتہ دار آج ہمارے پاس موجود ہے، اور پتہ ہے آئندہ اس دن تک نہ پتہ نہیں کتنوں اوروں کی چھانٹی ہو جائے گی، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس میں کس کس کا نام آنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا بڑی دھوکے والی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایک لمحہ اور ہوتا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ مجذوب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرمایا ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بچپن نے پہلے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہے یہی تجھ کو دن رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا نظر دوڑائیں، یہ زمانے کیسے پلٹتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، کیسے یہاں پر تبدیلیاں آتی ہیں، ہاں جی، اور کیسے لوگ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج کے نواب کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، آج کے بادشاہ کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ پرویز مشرف تھے نا، کتنا بازو لہرا کے ہم یہ کریں گے، یار یہ عبرت کے، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ بادشاہ گزرے، یار آپ کی جنرل ہے، صدر ہے، اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی ہیں، کتنا اونچا نام دیا ہے، دنیا کے اندر کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، اور آخر کیا ہوئی ہے؟ ہاں، آخر وہ ویڈیوز کے اندر بھی بعض دفعہ میں نے دیکھا، اس کی حالت ہی عجیب و غریب تھی، اور پھر جب مر گیا تو پھر اس کے بعد کس حالت میں دفنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھ لیں، وقت پر جو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، لیکن آگے جا کر مٹ جانا ہے۔ کیسر و کسریٰ کا آج آپ کہانیاں سنتے ہیں، اس وقت کیا نام ہوگا ان کا؟ ہاں، بڑے بڑے بادشاہوں کا کیا نام ہوگا؟ بڑے بڑے حکمت والے، طاقت والے، قوت والے، مال دولت والے لوگ گزرے ہیں، ان کا کیا نام ہوگا؟ قارون نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ مجھے زمین کے اندر دسایا جائے گا،
فرعون کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ بھائی میری حکومت پاش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نمرود نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا، میرے محلات ویران ہو جائیں گے، لیکن ہوا کہ نہ ہوا، تو ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پرسوں اتوار کو مغرب آ رہی نا، اس مغرب سے لے کر صبح صادق تک، اور پھر صبح صادق سے لے کے اگلی مغرب تک یہ خاص دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ رات کو عبادت کرنی ہے لیکن اکیلے اکیلے عبادت کرنی ہے، اکیلے اکیلے ایسا کام کریں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کبھی زندگی میں اگر قبرستان نہیں گیا نا اس رات میں، تو وہ ایک مرتبہ چلا جائے۔ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، جا کر مردوں کے لیے جنت البقیع میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ اگر آپ حضرات نہیں گئے ہوئے، ہم تو گئے، اگر آپ نہیں گئے ہوئے تو چلے جائیں، لیکن اس کو پکا پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ ہر سال جائے بندہ، ہر سال جتنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اتنا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے بس۔ اور کوئی بھی کام الٹے سیدھے، اور یار اگر کوئی عبادت نہیں کرتے نا تو نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ مطلب نوافل عبادت اگر آپ نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، رات کو جاگ کے گناہ تو نہ کریں نا، جو اتنی برکت والی رات ہے، گناہ کریں گے تو زیادہ ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتے ہیں صاحب۔ اتوار ابھی رات ہے جی، دن کو اتوار گزرے گا شام کے بعد۔ رات کو اتوار کی رات ہوگی جی